پیچھے جو جن سے دعا سلام ہوتی ہے، پیار محبت ہوتا ہے انسان کا، تو جو کچھ زیادہ وقفیت والے پیچھے کندھے پہ ہاتھ لگائیں گے، قاری صاحب چلیں ٹائم ہو گیا، یا کوئی اصل و جلدی والے ہوتے ہیں تو پھر کہہ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب ٹائم ہو گیا ہے، امام صاحب ٹائم 10 منٹ بھی اللہ کے گھر میں ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جنت کے باغات ہیں، یہاں بیٹھ کے اذکار کیا کریں۔ ہم تو نمازوں پہ آنا دور کی بات ہے، مسجد کے پاس سے گزر جائیں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مسجد کے پاس سے گزرے ہیں۔ ہمارا یہ مائنڈ بن چکا ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلانے والا، اس کو اتنی تو عقل آتی ہے، اس کا دماغ اتنا تو کام کرتا ہے کہ وہ گاڑی میں گانے چلاتے ہوئے جیسے کسی دربار کے پاس سے گزرے گا گانے بند کر دے گا۔ آدھے کلومیٹر کا فاصلہ، اس سے بھی کم آدھے کلومیٹر تو میں بہت دور کہہ رہا ہوں، جیسے اس کو نظر آتی ہے وہ گانے بند کر دیتا ہے، دربار کا راس کی گانے چلا دیے۔ یہاں اس کو معلوم ہے کہ یہاں دربار کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے گھر سے پاس سے گزر جائیں گے، گانے بھی چل رہے ہیں، گھر کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر کی مسجد کے پڑوسی ہیں، یہاں گانے چل رہے ہیں، مسلمان کو پرواہ نہیں ہے۔ مسلمان تیرے ذہن پہ قربان جاؤ، میرے نبی فرمائے کہ اس سے پاس سے گزرو، اذا مررتم، جب گزرو تو ذکر اذکار کیا کرو، اس مسجد میں آ کر 2 نفل پڑھ لو، اللہ سے اجر کما لو۔ اور ہم مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے گانوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہوتی ہے، نمازی نماز پڑھنے سے پریشان ہوتے ہیں۔ کیا یہ مسجد کا ادب ہے؟ کیا یہ مسجد کا احترام ہے؟ جسے اللہ اپنی جنت کے باغات میں سے باغات کہے، اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں؟ ایک قبر میں سویا ہوا مردہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، XYZ کوئی بھی ہے، وہ دربار بنی ہے تو اس سے گزرو تو تم گانے بند کر دو، اللہ کے گھر کے پاس سے گزرو تو بند نہ ہو۔ مسلمان تیرے ذہن پہ افسوس ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ اللہ کے گھر کے پاس گزرے ہیں، آپ ذکر اذکار کے لیے تشریف لائیں، ذکر اذکار کریں۔ نمبر 2، یار گزرتے ہوئے تو چلو توفیق نہیں ہوتی، جب بیٹھیں تو کم سے کم اس وقت تو خاموشی اختیار کریں۔ یہ بھی نہیں ہے ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم مسجد میں آ جائیں، دیکھا 10-15 منٹ ہیں، 2 بندے اکٹھے بیٹھے ہیں، بس حال گپ شپ شروع ہو گئی۔ جب آپ مسجد میں آ گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف شروع کر دیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ یہ مسلمان کا شیوہ ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ بلکہ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مساجد امن و امان کی اور سلامتی کی جگہ ہیں، یہاں شور و غل، یہاں کسی کو تکلیف، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ، یہ چیزیں ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے مساجد کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، انتظامیہ کے آپس میں، امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ، خادم کے ساتھ، خطیب کے ساتھ، مساجد کے اندر تو میں تو دور کی بات ہے، گریبان اور لڑائیوں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا یہ امن کی جگہ ہے، یہ اطمینان کی جگہ ہے۔ آئیے آپ کو حدیث رسول اللہ سناتا ہوں کہ قال مر رجل فی المسجد ومعه سهام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے اپنے ساتھ تیر لیے ہوئے تھے، اس وقت تیر کمان کا زمانہ تھا، تلواریں یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ اس کے پاس تھے، معه سهام، اس کے پاس وہ تیر تھے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا امسک بنصالها، فرمایا یہ تیر جو ہے نا، ان کے منہ کو باندھ لو، اس کو ڈھانپ دو، اس کو روک لو۔ امسک کا مطلب کیا تھا؟ روک لو، ان کو باندھ دو۔ اس کو اردو میں ہم کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، اس کو سنبھال لو۔ کیوں؟ فرمایا اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم کتنے تکلیف دیتے ہیں، ہماری تو زبان تیروں سے تیز چلتی ہے، ہماری زبان گولی سے تیز چلتی ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے مسجد میں کوئی ایسی بات بول جاتے ہیں، ہم بول کے چلے جاتے ہیں، وہ امام اگلی نماز تک روتا رہتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا وہ اتنی فضیلت والا مؤذن جو 5 وقت اللہ کے گھر کی اذان دے رہا ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ فرمایا جو 12 سال بغیر وظیفے کے مؤذن اذان دیتا ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کی جنت عطا کریں گے۔ آج آپ ہیں، میں، جن کے اپنے کاروبار ہیں، کیا وہ اذان نہیں دے سکتے؟
ہم کہتے ہیں کہ سب آتی نہیں ہے اذان، کیا کرے، شرم آتی ہے اذان دیتے ہوئے، اذان آتی نہیں ہے، سیکھنی پڑے گی، جو ہے نا اذان دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، اور اسی بندے کو آپ 20 بندوں کے سامنے گلی میں کھڑا کر دو، بولے ان کو سمجھاؤ ذرا یہ گلی خراب ہے، ذرا دیکھیں آپ وہ کیسے لیکچر دیتا ہے۔ تو ہماری زبانیں گولی سے بھی تیز چلتی ہیں۔ ہم مسجد میں آئے، کوئی ایسی بات بول گئے، مؤذن صاحب، خادم صاحب، یہ آپ کو نظر نہیں آئے کہ مسجد میں اتنا سارا گند پڑا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں؟ یا آپ نے جملہ بولا، آپ نے نماز پڑھی اور چلے گئے، ذرا آ کے اس کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہے، اس امام کے دل پہ کیا گزری ہے کہ جو اللہ کے نبی کے مصلی کا وارث ہے، جس کو اتنے سخت کلمے بول کے گئے ہو۔ ایک نمازی نیا ہمارے پاس آیا، اس کو پتہ نہیں پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، اس کو پتہ نہیں رکوع کیسے کرنا ہے، اس کو پتہ نہیں سجدہ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو اتنا سخت جملہ بول دیا کہ وہ ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ صحابی تیر لے کے آیا تو ہم گن لے کے آئیں گے تو اسے سنبھالنا ہے، صحابی تیر لے کے آیا تھا تو میں ڈنڈا لے کے آؤں گا تو اس کو سنبھال کے رکھوں گا تو مسلمان کو تکلیف دینا مقصد ہے؟ نہیں، ہر وہ بات مسجد میں شامل ہے، آپ کی تربیت میں شامل ہے جس سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ نماز نہیں آ رہی اس کو، ہم اس کو بیٹھ کے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اتنا بڑا ہو گیا نماز پڑھنی نہیں آتی اس کو، اتنا بڑا ہو گیا اس کو رکوع کا پتہ نہیں، سجود کا پتہ نہیں۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، میرے نبی بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، بڑی پیاری نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ میرے نبی ڈاکٹر بن کے نہیں آئے کہ جس کی بری نظر دیکھی آنکھیں نکلوا لو، ہے یہ نماز غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو 2 تھپڑ لگا دو، نہیں، نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے بعد آیا، سلام کی، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، 3 دفعہ وہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے سمجھا دیجیے میری کون سی چیز کم و پیش رہ گئی؟ فرمایا اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ 3 بار واپس اسی لیے بھیجا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے، یا اجر میں جب جو بندہ 3 دفعہ دوبارہ دہرا چکا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے نماز میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھ، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ تو یہ حدیث رسول اللہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ آپ نے پاؤں سے پاؤں ملایا، ساتھی نہیں ملانا چاہ رہا، آپ نہیں ملا۔ یہ مسائل انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ المختصر جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا تھا کہ مسجد کے اندر جب آپ آ گئے ہیں، معاشرے کے لحاظ سے اصلاحی معاشرے میں جب گفتگو ہوگی، جب آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو آپ کی زبان، آپ کی ہاتھ سے نہ کسی نمازی کو تکلیف ہو، نہ کسی طالب علم کو تکلیف ہو، نہ کسی امام اور مؤذن اور خادم کو تکلیف ہو۔ یہ آپ کا اور میرا حق ہے۔ میں امام ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس کو نماز پڑھنی نہیں آ رہی تو اس کو سکھلاؤں، اس کو سمجھاؤں۔ کوئی نمازی ہے، یہ نہیں کہ ایک نمازی سے محبت ہے تو دوسرے سے بغض ہو، اور مسجد میں آنا بھی مجھے پسند نہ ہو، تو پھر میرا مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ وہ اللہ کا گھر جس کو اللہ نے اپنے جنت کے باغات میں سے باغات کہا ہے، وہ مساجد جو اللہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ مساجد جس سے اللہ کے نبی فرما رہے ہوں کہ امن اور سلامتی والا گھر ہے، اس کا خیال رکھا کریں۔ تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو تیسری سناؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد جو ہے یہ مومن کا گھر ہے۔ مسجد مومن کا گھر ہے، مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، باہر نہیں لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے فرمایا ایک بندہ جو ہے نا فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کی دل میں لالچ رہتی ہے یا اللہ کب ظہر کی نماز ہوگی تو میں ظہر کا نماز جا کر جو ہے مسجد میں پڑھوں گا، اس کی دل میں لالچ رہتی ہے۔ ظہر پڑھی تو عصر کی لالچ، عصر پڑھے تو مغرب کی لالچ، مغرب پڑھی تو عشاء کی لالچ کہ کب ٹائم اور میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ ایسا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے، جس کی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی دل میں طلب پیدا ہو، وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے مسجد کیا ہے، اس کا گھر ہے۔ مومن کا گھر اللہ کی مسجد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے مسجد میں جب ہم آتے ہیں
بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی سستی ہوتی ہے ہمارے اندر. سستی کو ختم کریں، اپنی سستی کو ختم کریں. نماز کے لیے آپ جب نکل پڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے اذان کا یہ وقت ہے، یہ جماعت کا اب تو بڑی سہولیات ہو گئی ہیں، گھڑیاں لگی ہیں، ٹائم ٹیبل لگے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ یہ نمازوں کا وقت ہے. وقت کا خیال رکھیں. کیوں؟ یہ بھی مسجد کی فضیلت میں ہے، یہ بھی مسجد کے ادب اور احترام میں شامل ہے. یاد رکھیے نماز میں سستی کرنا، یہ آگے موضوع انشاءاللہ چلیں گے. مسجد کی فضیلت کے حوالے سے بات آ رہی تو ایک حدیث رسول اللہ آپ کو سنا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسلسل 40 نمازیں پڑھنے والا انسان نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے. جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے، نفاق سے بھی پاک ہو جاتا ہے. اچھا آپ سوچ آتی ہے کہ چلے جہنم سے تو انسان بچنے کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے، نماز اور نفاق کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تو کوئی جوڑ نہیں بنتا، یہ کیسے؟ آئیے قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ حدیث رسول اللہ سمجھ آ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں 5ویں پارے کے اندر ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ پہلے پارے میں آپ نے سورہ بقرہ میں اکثر سن رکھا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے نا تو صحابہ کو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان والے ہیں، ہم بڑے مومن اور بڑے پکے ہیں. عبداللہ بن ابی جیسا ممبر رسول کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے کہتا تھا اس جیسا سچا نبی کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا منافق بھی تھا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی ہیں. یہ منافق کی علامت ہے. اور یہاں پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے جب آتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آگے نماز پڑھی یہ پکا نمازی ہے. اللہ فرمایا وَهُوَ خَادِعُونَ، یہ غلط فہمی کے اندر ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسری صفت منافق کی جو سب سے بڑی خطرناک صفت ہے اور میرے اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے مسجد کی فضیلت اور نماز کے لیے آنے کے حوالے سے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ. ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی 15 منٹ ہے، کرتے کرتے نماز نکل جاتی ہے، جماعت ختم ہو جاتی ہے، بعد میں آ کے نماز پڑھیں. یہ آیا ہے تو 1 رکعت 2 رکعتیں نکل گئیں، یہ سستی کے ساتھ نماز میں آیا. وہی فرمایا یہ منافق کی علامت ہے. اب حدیث رسول اللہ سمجھ آئی کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا نفاق سے بھی بری ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بری و ذمہ کر دیتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بھی اسے برات کا اعلان ہو جاتا ہے. یہ تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ 40 نمازیں جس نے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہیں، تو جس کی زندگی جماعت اولیٰ کے ساتھ نماز میں گزری ہو تو اس کا اللہ کی رحمت اور توفیق سے جنت میں گھر پکا نہیں. تو میرے محترم بھائیو اس چیز کا خیال رکھیں. مساجد کی فضیلت کے حوالے سے احادیث بہت، وقت کم ہے، زندگی باقی، تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں مسجد کی فضیلت اور پھر انشاءاللہ نماز کا طریقہ، نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کا طریقہ، آنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو، یہ سب انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مسلسل چلیں گے. دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا ہے سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وجہ سے ہماری صرف جو کمی ہے نا وہ عمل کی ہے. کہتا میں بھی ہوں، سنتے آپ بھی ہیں، سناتے آپ بھی ہوں گے لوگوں کو، لیکن نہ عمل میرا ہوگا نہ آپ کا ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہے. اللہ کا قرآن سخت وعید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جب کام خود نہیں کرتے ہو تو پھر دوسرے کو حکم کیوں دیتے ہو؟ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ میں بولوں یار میں تو کرتا ہی نہیں ہوں کہ دوسرے کو حکم نہیں، تو پہلے مجھے کرنا ہی چاہیے. یہ نہیں کہ کرتا ہی نہیں ہو تو دوسرے کو بولوں ہی نہیں، تو مجھے پہلے اس کام کو کرنا چاہیے. اللہ مساجد کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں وہ سب کچھ ہیں، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام، مسجد کا خیال، یہ سب معاملات اس کے اندر ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.